اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون لهم ما یشاءون عند ربهم ذلک جزاء المحسنین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں چینل 94 نیوز۔ پروگرام فکر قرآن کے حوالے سے آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے، حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ وفاداریاں۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے اس کائنات ارضی و سماوی کے اندر کچھ شخصیات کو اس طرح سے مبعوث فرمایا کہ وہ برحق رستے کے اوپر چلتے ہوئے ہمیشہ سے انصاف اور راہ حق کا ساتھ دیتے رہے۔ ان ہی شخصیات میں سے ایک جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شخصیت ہے۔ ابو بکر آپ کی کنیت ہے، عبداللہ آپ کا اصل نام ہے۔ آپ کے والد محترم ان کی کنیت ابو قحافہ ہے اور ان کا اصل نام عثمان ہے، تو اس لحاظ سے آپ کا نام عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ان کی شان و عظمت کے اوپر گواہی دی تو فرمایا والذی جاء بالصدق، ایک وہ شخصیت ہے جو حق کو لے کے آئے، وصدق بہ، اور دوسرے وہ ہیں جو ان کی تصدیق کر رہے ہیں، اولئک هم المتقون، یہ جماعت ہی پرہیزگاروں کی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام آپ چونکہ حق کے علم بردار ہیں، حق بات کو آپ لے کے آئے، کائنات کو دکھایا کہ یہ بات حق ہے، تو اس حوالے سے نبی کریم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جن کو فرمایا جاء بالصدق، کہ وہ سچائی لائے، حق کو لے کے آئے۔ جاء یجیء اصل مطلب ہوتا ہے آنا، لیکن جب جاء یجیء کے بعد با آ جائے، جس طرح یہاں پہ آیا جاء بالصدق، بالصدق کے اندر جو با ہے یہ جاء کا صلہ ہے، اور جب جاء کے بعد اس کا صلہ با آ جائے تو آنا سے اس کا معنی ہوگا لانا، وہ جو حق کو لے کر آئے۔ وصدق بہ، اور جنہوں نے اس سچائی کی، اس حقانیت و صداقت کی تصدیق کی۔ اس کے بارے میں اکثر مفسرین کرام، حتیٰ کہ خود علی المرتضیٰ شیر خدا تاجدار العطا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جو سچائی لائے، صداقت لائے، حقانیت لے کے آئے، وہ ہمارے نبی محترم سید دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ اور جس شخصیت نے ان کی تصدیق کی، ان کی نبوت کو ویریفائڈ کیا اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے، وہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات پاک ہے۔ حالانکہ کسی بھی نبی کی نبوت ویریفائڈ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، جس طرح کہ پاک رب نے فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کو اپنی رسالت عطا فرمائے گا۔ اس رسالت کو خدا تعالیٰ نے کہاں پہ رکھنا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، تو ویریفائڈ کام تو ہو چکا۔ اب دنیا میں چونکہ رسالت کا مقصد لوگوں کو خدا تعالیٰ کے قریب، بلکہ قریب ترین کرنا ہے، تو اب لوگوں کی جانچ ہوگی، لوگوں کا امتحان ہوگا۔ اس امتحان کے اندر، اس آزمائش کے اندر، اس پڑتال کے ہونے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ سر فہرست ہیں۔ اس لحاظ سے فرمایا وصدق بہ، جس شخصیت نے ان کی تصدیق کی وہ جناب سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شخصیت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ آپ کی وفاداری ہر موڑ کے اوپر، ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر بازار کے اندر، ہر مارکیٹ کے اندر سب کے اوپر عیاں ہے۔ یہ بات کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ آپ تنہا کسی مقام کے اندر رہے پھر بھی، اور اسی طرح کسی جلور کے اندر رہے پھر بھی
جب لوگوں کی آماجگاہ ہو، جہاں پہ لوگ جلوہ آرائیاں کرتے ہوں، لوگوں کے ہجوم اور بھیڑ کے اندر بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تصدیق کی۔ اور جب غار ثور کے اندر تنہا تھے، ایسے عالم میں بھی وہ تصدیق کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کے اور تصدیق کیا ہے کہ اپنی جان کی فکر کیے بغیر پل پل نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی خاطر تیار رہنا، آپ کے ساتھ چلنا، آپ کے جسم اقدس کے اوپر سب کچھ وار دینے کی کوشش کرنا اور کسی چیز کی فکر نہ کرنا، یہی تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ان کی وارفتگی کی علامت اور دلیل ہے۔ ڈھیر ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں ان کی وفاداری کے اوپر۔ حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حضور نبی محترم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ کے اندر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ وفاداری کی کچھ دلیلیں میرے پاس موجود ہیں۔ ان میں سے ایک دلیل یہ ارشاد فرمائی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کائنات کے اندر، اس خطہ ارض و سماوی کے اندر میرے 3 شوق ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے 3 شوق رکھے۔ اب ہم میں سے ہر ایک بندے کا اپنا اپنا شوق ہو سکتا ہے۔ کوئی دنیاوی جاہ و جلال چاہتا ہوگا، کوئی دنیا کا عہدہ چاہتا ہوگا، کوئی جنت کے اندر جانے کی جستجو رکھتا ہوگا، کوئی انسان اپنی قبر کے معاملات سنوارنے میں لگا ہوگا۔ یہ تمام چیزیں کچھ خالی دنیا داری کی رہ جاتی ہیں، کچھ دین کی خاطر رہ جاتی ہیں، کچھ اپنی آخرت کو بنانے میں۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضور کی بارگاہ میں جو عرض کرتے ہیں، اس کے مطابق آپ نے حضور کی بارگاہ کے اندر یہ عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 3 شوق ہیں۔ ان میں سے پہلا شوق یہ ہے، زیارت وجہک، آپ کے چہرہ اقدس کی زیارت کرنا، چہرہ وضحا کو دیکھتے رہنا میرا شوق ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کے اندر وہ چہرہ اقدس جس کے تصدق سے پاک رب نے اس کائنات کو بسایا، اس کے نظام کو آگے چلایا، اس چہرہ اقدس کو دیکھتے رہنا میرا شوق ہے۔ دوسرا شوق فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حب اہل بیتک لرداک، آپ کی اہل بیت اطہار سے محبت کرنا، آپ کی رضامندی کے حصول کے لیے ان سے محبت کرتا ہوں تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ یہ بھی بہت بڑا شوق کہ حضور کے پیاروں کے ذریعے سے حضور کا قرب حاصل کرنا، کہ میں ان سے پیار کرتا ہوں اور ان کے پیار کے ذریعے سے مجھے آپ کی محبت، آپ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا، وَإِنفَاقُ الْمَالِ عَلَيْكَ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی شوق ہے کہ میرا پاک رب اپنے غیبی خزانوں سے مجھے مال عطا کرے اور میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے اوپر لگاتا رہوں۔ یہ 3 طرح کے عظیم الشان شوق حضرت جناب سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات پاک کے اندر بدرجہ اتم موجود ہیں۔ اور یہ وہ شوق ہیں جو کسی بھی مسلمان کے اندر آ جائیں تو شاید اس کی دنیا بھی سنور جائے، اس کی آخرت بھی سنور جائے، شاید آسانیاں ہو جائیں، عین ممکن ہے اس کے قبر کے معاملات درست ہو جائیں، اس کا حشر کے اندر آنا سنور جائے۔ کوئی بھی انسان جو اپنے پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ محبت کرتا ہے، وہ یقیناً آپ کے چہرہ اقدس کی زیارت کی جستجو رکھتا ہے۔ اور کوئی انسان جس کو خدا تعالیٰ نے عقل اور شعور کی دولت عطا فرمائی، وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کرتا ہے، وہ جو خاندان رسول ہیں، وہ جو ہمارے پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قرابت دار ہیں۔ ایک انسان ان کے ساتھ محبت رکھنے کو ترجیح دیتا ہے، اور ایک انسان یقیناً یہ چاہتا ہے کہ میرا پاک رب مجھے مال عطا کرے، میں اپنی ضروریات زندگی کے اندر بھی ان کو خرچ کروں، اسراف کے اندر لاؤں، ان کو خرچ کروں۔ لیکن اسراف بمانا فضول خرچی نہیں ہے، اسراف بمانا خرچ کرنا جہاں تک جائز ضرورت ہو وہاں تک۔ اسراف صاد کے ساتھ خرچ کرنا، اسراف سین کے ساتھ
فضول خرچی کے اندر مبتلا کر دینا، یہ اسراف ساتھ کے ساتھ خرچ کرنا، جائز راستے کے اندر نیک کام کے اندر لگانا تاکہ رضائے خداوندی حاصل ہو جائے، زمین کے اوپر خرچ کرنے سے عرش بری کے اوپر پاک رب اس کام سے راضی ہو جائے، اور شاید خدا تعالیٰ کی رضامندی وہ کسی بھی انسان کی کامیابی کی بہت بڑی دلیل بن جائے۔ حضرت جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی وفاداری یہ بھی ہے کہ جس دن جناب نبی محترم سرور دو عالم سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا یا ابا بکر الصحبہ الرفاقہ، آپ کی اور میری صحبت ہے، رفاقت کے اندر، سنگت کے اندر ہجرت کریں گے، مکہ جب چھوڑنا ہے، مدینہ کی طرف جانا ہے تو ہمارا ساتھ ہوگا، ایک ساتھ جائیں گے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے، یہ خوشی بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ سفر کے لیے مجھے چنا۔ ادھر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ اس کام کے اندر تقریباً 2.5 مہینے یا 3 ماہ لگ سکتے ہیں، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد اپنی ذات کو آرام دینے کے لیے کبھی بستر کے اوپر سوئے نہیں، جاگتے رہے کہ نہ جانے کب نبی کریم علیہ السلام دن میں یا رات میں میرے گھر کے اندر تشریف لے آئیں اور میں سوتا نہ رہوں، میرے محبوب آئیں اور دستک دیں، اور دستک دینے کے بعد دروازہ کھلنے میں دیر نہ ہو جائے۔ کتنی بڑی یہ وفاداری ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس قدر لگ جانا کہ اپنی جان کے آرام کی پرواہ بھی نہ کرنا، یہ شان و شوکت ہے، یہ شان و شکوہ ہے حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال باکمال شریف کے بعد بھی آپ کی اہل بیت اطہار، آپ کے خاندان، ان کے ساتھ محبت رکھنا آپ کا وطیرہ اور ترہ امتیاز ہے، یہاں تک کہ آپ کا یہ قول ملتا ہے، آپ فرماتے ہیں ارکبوا محمدن فی اہل بیتہ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے حوالے سے حضور ان کی رقابت کا خیال رکھو، نبی پاک علیہ السلام کی اہل بیت سے اتنی محبت کرو کہ چہرے ان کے دیکھو لیکن زیارت تمہیں مصطفیٰ کی نظر آئے، دیدار ان کے کرو لیکن تمہیں اہل بیت اطہار کو دیکھ کے جمال مصطفیٰ یاد آ جائے، اس قدر ان کا لحاظ رکھو، اس قدر ان کا پاس رکھو، ارکبو ان کی ذاتوں کے اندر مراقبہ کرو، اس قدر ان کی ذات کا گہرائی کے ساتھ، عمیق نظری کے ساتھ مطالعہ کرو کہ چہرے ظاہری ان کے دیکھو لیکن تمہیں سیرت و سنت مصطفیٰ کے جلوے ان کی ذاتوں کے اندر نظر آئیں۔ دیکھیں کوئی انسان اس کے ساتھ کسی بھی انسان کی بن سکتی ہے، معیار دوستی کا اچھا ہو سکتا ہے، لیکن ممکن ہے اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد یا نظروں سے اوجھل ہو جانے کے بعد کوئی انسان اس کے ساتھ دوستی کو اس طرح سے نہ نبھا سکے جس طرح کہ ظاہری اس کے سامنے کر سکتا تھا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خصوصیت ہے کہ جس طرح سرکار دو عالم علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ کے اندر ان کے ساتھ دوستی ہے، رشتہ ہے، تعلق ناتا ہے، اسی طرح ان کے وصال کے بعد نبی پاک علیہ السلام، آپ کی اہل بیت اطہار، آپ کی آل پاک، ان کے ساتھ اسی طرح کی محبت ہے، عقیدت ہے، وارفتگی ہے، اور کیوں نہ ہو، یہ وہ شخصیت ہیں جن کا زمانے میں انبیاء اور رسل کے بعد مقام ہے۔ وہ یہ فرما رہے ہیں اے لوگو حضور کی آل کے اندر اس قدر ان کا ادب کرو، اس قدر ان کا احترام کرو کہ دیکھو حضور کی آل کو اور تمہیں جلوے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر آنے چاہیے، اس طرح سے ان سے محبت کرو۔ اور یہ کون فرما رہے ہیں؟ وہ جو انبیاء کے بعد افضل البشر ہیں، بہترین انسان حضرت ابو بکر صدیق، وہ فرما رہے ہیں حضور کی آل سے اتنی محبت ہو کہ دیکھو حضور کی آل کو لیکن نظر جلوے حضور کے آئیں، اس طرح سے محبت ہو۔ تو یہ ایک لحاظ سے نسبت کو برقرار رکھنا بھی ہے، اور ایک لحاظ سے سٹیپ بائی سٹیپ، تدریجاً، تھوڑا تھوڑا آگے جانا بھی ہے کہ حضور کی آل کے ذریعے سے محبت حضور تک جائے اور وہاں سے خدائے ذوالجلال بزرگ و برتر اس کی محبت انسان کے دل کے اندر سما جائے۔ حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی محبت حضور کی آل کے ساتھ اور دیگر اصحاب کرام علیہم الرضوان کے ساتھ
اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات طیبہ کے اندر آپ یہ فرما رہے ہیں ارحم امتی بی امتی ابو بکرن، فرمایا میری امت کے اوپر، میری ہی امت میں سے میرے بعد سب سے بڑا کوئی مہربان ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یا کوئی بھی نبی اپنی امت کے اوپر سب سے بڑے مہربان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا مہربان، رحیم و کریم، اس کے بعد کوئی بھی نبی اپنی امت کے اوپر مہربان۔ ہمارے پاک نبی یہ فرما رہے ہیں میری امت میں سے، میری ہی امت کے اوپر سب سے بڑا مہربان میرے بعد اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اب امت کے اندر تو صحابہ بھی ہیں، امت کے اندر اہل بیت اطہار بھی ہیں، امت کے اندر عامۃ المسلمین عوام الناس بھی ہیں۔ قیامت تک کے لیے میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام گارنٹی دے رہے ہیں کہ فرمایا میری امت جو قیامت تک لوگ آئیں گے جو کلمہ گو مسلمان، خواہ وہ یہودیت سے ایمان کی طرف منتقل ہوں گے، خواہ وہ عیسائیت سے رجوع کر کے توبہ کر کے دائرہ ایمان و اسلام کے اندر داخل ہوں گے، یا وہ ایمان والوں ہی کے گھر کے اندر ہوں گے، یا وہ ہندو سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں، فرمایا جو بھی دائرہ ایمان کے اندر آ جائے گا ہر اس بندے کے اوپر ابو بکر کی مہربانی قیامت تک کے لیے خدا تعالی جل مجدہ الکریم نے اپنے فضل سے جاری و ساری کر دی ہے۔ کتنا بڑا یہ فیض ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے امت کے اوپر کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اس قدر عام فیض والا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام شمار فرما رہے ہیں۔ حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شخصیت وہ شخصیت ہے جن کو پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری عمر مبارک میں جب کہ زیادہ بیمار ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس تو یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے عاصبا رأسہ، آپ کے سر کے اوپر پٹی بندھی ہوئی تھی، اس قدر بیماری ہے، سر کے اندر تکلیف ہے، درد ہے، عاصبا رأسہ، سر کے اوپر پٹی بندھی ہوئی ہے۔ میرے پاک نبی تشریف لائے اتنی بیماری میں، جبکہ بندہ قریب المرگ ہو، کسی کو اپنی ذات کی ہوش تک نہیں رہتی، لیکن میرے پاک نبی اس وقت ارشاد فرماتے ہیں لو کنت متخذا الناس خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں لوگوں میں سے کسی کو اپنا خلیل چنتا، دوست بناتا تو وہ ابو بکر ہوتے، لیکن فرمایا میرا دوست، میرا خلیل، میرا محرم راز وہ پاک رب ہے، اگر اجازت ہوتی تو ابو بکر کو دوست بناتا، لیکن فرمایا اجازت نہیں ہے۔ اب میرے پاک نبی نے فرمایا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، فرمایا کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہ دیا جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے مجھے نفع دیا۔ اب اتنی تعریف کسی کی جائے وہ انسان خوش ہوتا ہے، خوشیاں مناتا ہے، اور یقیناً کسی نے راہ خدا کے اندر اگر اتنا کام کیا ہو تو بالیقین اس بندے کی قبر سنور جاتی ہے، اس کی آخرت کے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لیکن جناب ابو بکر وہ شخصیت ہے جو اپنی شان کو سن کے آنکھوں کے اندر آنسو جاری ہو گئے۔ سرکار یہ فرما رہے ہیں یہ سب سے زیادہ مال لگانے والے ہیں، مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہ دیا جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے نفع دیا۔ وہ رو رہے ہیں، میرے پاک نبی ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر کیوں روتے ہو؟ تو آپ عرض کرتے ہیں انا و مالی لکا یا رسول اللہ، یا نبی اللہ میں بھی آپ کا ہوں، میرا مال بھی آپ کا ہے۔ ایسی محبت، ایسی وفاداری چاہیے، اپنی تعریف سن کے رو پڑے یا نبی اللہ میرے جیسی شخصیت، میں بھی آپ کا ہوں، میرا مال بھی آپ کا ہے، یا نبی اللہ جب چاہیں آپ مجھ سے لے لیں، جب آپ حکم کریں گے اعلان فرمائیں گے میں پھر بھی مال لگانے کے لیے تیار ہوں۔ کہ یہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شخصیت ہے، اور خالی مال کی حد تک لمیٹڈ نہیں ہے، مال کی حد تک اپنے آپ کو محدود نہیں کیا ہوا۔ یہ فرما رہے انا یا نبی اللہ مال تو کیا، اگر کبھی ضرورت پڑے تو ابو بکر آپ کی ذات کے اوپر اپنی جان تک نچھاور کرنے کو تیار ہے۔ کیوں کہ عرض کیا صدیق نے پیش رسول، عرض کیا صدیق نے یہ پیش رسول کہ مال و زر کیا میرے آقا جان بھی قربان ہے۔ انا و مالی لکا، یا نبی اللہ میرا مال بھی آپ کا ہے، میں خود بھی آپ کا ہوں۔ کہ یا نبی اللہ جب جب ابو بکر کے مال کی ضرورت ہو وہ لگاتا رہوں گا، اور جب کبھی جان کی ضرورت پڑ جائے اے پاک نبی وہ بھی دینے سے دریغ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم ان کی ذات پاک کے اوپر تا قیامت کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔